جو موجودہ نعت ہیں یہ پہلے والے جو نعت ہیں ان کی بنسبت بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے نعت پڑھنے میں اوور ایکٹنگ کر لیں یا یہ مجھے ہی نظر آتا ہے یا یہ واقعی ہے کہ ان میں کافی زیادہ چینجنگ ہے؟ میری والدہ محترمہ گھر میں نعت گنگنایا کرتی تھی. اچھا. تو ان کو دیکھ کر نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. کیا بات ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہوا ہے، تو آج آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں جناب محترم فیاض الحسن نشائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ. اب ٹھیک ہے. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں، نعت پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا؟ جی الحمدللہ بچپن سے. یا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ کو کچھ آوازیں ایسی لگتی ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے یار کیوں نہ میں یہ شعبہ چوز کر لوں. تو کیا وجہ تھی؟ بچپن سے شوق تھا یا کہ کسی کو دیکھ کے یا متاثر ہو کے اس طرف آئے؟ جی میری والدہ محترمہ گھر میں نعت گنگنایا کرتی تھی. اچھا. تو ان کو دیکھ کر نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. کیا بات اور ہے. الحمدللہ تب سے لے کر اب تک 20-25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اچھا. نعت پڑھتے ہوئے. سب سے پہلے جو نعت تھی وہ کس عمر میں پڑھی؟ گھر سے سٹارٹ کیا یا کوئی کسی مسجد میں محفل تھی یا کوئی پروگرام تھا؟ جی میرے استاد محترم تھے حاجی مبارک علی نشائی. ٹھیک ہو گیا. ان کے پاس میں پڑھنے جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو میں نعت والدہ محترمہ سے سنی وہ میں نے ادھر گنگنائی پڑھی نعت. کیا بات. تو انہوں نے مجھ پہ محنت کی. ٹھیک ہے. مجھے تراشنا شروع کیا. اچھا. وہاں ان کے پاس میں نے باقاعدہ تربیت لی. ٹھیک ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچہ قابل ہے نعت پڑھتا ہے تو انہوں نے مجھے حضرت حاجی محمد نوشا گانی بخش المعروف نوشو پاک سرکار، اچھا، وہاں پہ ڈاکٹر خضر نشاہی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھیجا. تو وہاں سے یہ سلسلہ نعت یعنی ادھر سے تربیت کتنا عرصہ وہاں پہ رہے اور اس کی تربیت حاصل کی؟ 2004 سے لے کر اب تک وہیں پہ ہوں. اچھا. شادی کے بعد بھی میں رہائش بھی ادھر ہی لے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ سنتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اچھا سنتے ہیں، کلام معیاری کلام سنتے ہیں، کلام اقبال حضرت مولانا جامی کا فارسی کلام، ٹھیک ہے، جو وجہ شہرت بھی بنا. مقصد ہے کہ شعور والے لوگ ہیں. جی الحمدللہ. تو کوئی بھی چیز ہے نا، آپ کو مزہ تب آتا ہے چاہے آپ گائیکی کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، کوئی بھی شعبہ ہے، تو جب آپ کے سامنے آپ کے جو پیش کر رہے ہیں اس کو بندہ سننے والا ہونا تو پھر سنانے والے کو مزہ آتا ہے. جی بالکل ایسا ہی. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی. تو میرا خیال یہی وجہ ہے آپ ادھر ہی پرماننٹ کر رہے ہیں، شگردی بھی کی، اب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت سے بھی نواز دیا تو آپ ادھر ہی. جی الحمدللہ. تو جو نعت اکثر محفلوں میں جانا ہوتا ہے. جی جاتے رہتے ہیں. بالکل. آج کل تو میلاد ہے میرا، آپ لوگ ہر ڈے بزی ہوتے ہیں. جی بالکل. تو زیادہ تر نعتیں تو آپ کی بہت زیادہ ہیں نا. جی سر. زیادہ تر جو ہے وہ کون سی ایسی نعت ہے کہ جب آپ محفل میں جاتے ہیں آپ جتنی مرضی نعتیں پڑھیں، جو مرضی پڑھیں، سیف الملوک، ربائی، منقبت، جو مرضی پڑھیں، لیکن وہ ایک ایسی نعت ہے کہ جو بندے لاسٹ تک جا کے ویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نشائی صاحب اب وہ سنا دیں ہمیں، ہم اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کون سی ایسی نعت ہے؟ جی وہ حضرت مولانا جانوی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا فارسی کلام ہے. ٹھیک ہے. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. حالیہ میں ایک درگاہ ہے سیدہ شریف، سیدہ شریف، حضرت محمد احمد ہاشمی توکلی بزرگ ہوئے ہیں.
وہ یہ مجھ سے کلام بہت سنتے تھے، اور ان کے جو مریدین ہیں ٹھیک ہے، وہ لاسٹ تک فارسی کلام سننے کا ویٹ کرتے ہیں، اچھا، اور وہ وہاں جب بھی میں نے کلام پڑھا میری اندرونی کیفیت کیا بات، چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. اور آپ نے پہلے جو بولا ہے کہ سامعین باشعور ہوں، سننے والے ہوں، ہاں ہاں تو پھر اس کا مزہ آتا، الگ مزہ ہوتا ہے. مزہ آتا، وہ کیفیت لفظوں میں، الفاظ میں ڈالی نہیں جا ڈالی سکتی. نہیں جاتی. تو آپ نے اتنی تعریف کی ہے، اوپر سے یہ فارسی کلام ہے، تو اگر ہمارے ناظرین کو یا میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اس کے اگر کچھ چند اشعار جی سنا دیں. میں ضرور سناتا ہوں. سبحان یا رسول اللہ دلم پر مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پر مردہ آوارا سبحان چون سوئے من گزر یاری من مسکین زناداری چون سوئے من گزر یاری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت چون بازوئے شفاعت دا کشائی بر گناہگاران چون بازوئے شفاعت دا کشائی بر مقبول محروم جامیرا دران یا رسول اللہ تنم سودا جان پارا. سبحان اللہ. ہر بندے کے جو بھی جس شعبے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے جس بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس شعبے کے کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں. جس طرح آپ نعت پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس شعبے میں کافی نعت خواں بھی ہیں، جی جی تو آپ ان کو بھی سنتے ہوں گے. تو کون سے ایسے نعت خواں ہیں جی اپنے علاوہ جن کو زیادہ سنتے ہیں یا پسند کرتے ہیں؟ جی پہلے تو میرے استاد محترم ہیں استاد ارشاد حسین شاہی، ٹھیک ہے، شیخ پورہ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے تربیت بھی کی، نعت پڑھنے کا ڈھنگ بھی دیا. ان کے بعد سید سلمان کونین شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور اعجاز حسین شکرگڑی صاحب ہیں. ان کو زیادہ ان کو میں سن کے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، اچھا لگتا ہے. اور سیکھنے میں بھی کچھ جی جی بالکل بالکل سیکھنے میں بھی. نعت خوانی پڑھنے کے لیے آپ کی نظر میں کون سی عمر ہے؟ ویسے تو یہ کچھ بندے کہتے ہیں میں بچپن سے شوق سے پڑھ رہا ہوں،
ہر بندے کا ایک اپنا نظریہ یا سوچ ہے. آپ کی نظر میں نعت خوانی جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے پڑھنی ہے یا اس کی تربیت لینا کون سی عمر میں شروع کر دینا چاہیے اگر ایک بندہ اچھا نعت خواں بننا چاہتا ہے تو؟ جی دیکھیں جی، میں نے تو بچپن سے ہی شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی چیز کو تراشنے کے لیے وہ بچپن سے ہی تربیت شروع ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہوتا جی ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ ایک نعت خواں جو ہے جب وہ نعت کی طرف آتا ہے یا اس سے ناطہ جوڑتا ہے تو کون سی ایسی ضروری باتیں ہیں جو ایک نعت خواں کو نعت پڑھنے میں ان کا ضروری خیال رکھنا چاہیے؟ جی کلام معیاری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. باقاعدہ تربیت لینی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس آواز ہوتی ہے، لفظ تلفظ کا خیال نہیں ہوتا. خیال نہیں ہوتا. بڑی اچھی بات کی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لفظ تلفظ ہوتا ہے، آواز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف شعبے ہیں. ٹھیک ہے. آواز کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تلفظ کا، پھر جو معیاری کلام ہے اس کی سلیکشن کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس استادوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو سلیکٹ کر کے دیں کہ آپ نے کون سا کلام کس محفل میں پڑھنا ہے. میرا خیال ہے ایک اس میں یہ بھی بات آتی ہے، چلیں کوئی بندہ گانا گا رہا ہے، کوئی اور چیز کر رہا ہے، یا اس میں نیگیٹو پازیٹو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. جی بالکل. لیکن اگر بندہ حضور پاک کی شان پیش کر رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کو تبھی کرنا چاہیے جب آپ کو پورا عبور حاصل ہو. دیکھیں یہ نعت جو ہے یہ بہت نازک مقام ہے. کیا بات. یہاں پر جو ہے نا بہت اکابر جو ہے نا وہ بھی دم ساتھ کے وہ یہ نعت پڑھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں. یہ عام بندے کے بس کا کام نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے اس کو جب پڑھنا ہے بندہ باوضو ہو. جی بالکل. اور اس کا جو سٹائل ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے میرے آقا سن رہی ہیں. سبحان اللہ. تو میں اس حوالے سے یہ پیش کر رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جی بالکل. ہمارے ناظرین، میں نے دیکھا ہے آپ نے بڑا سمپل سا ڈریس پہنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے چہرے سے، آپ کے سٹائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ میں وہ کوالٹیاں یا وہ کہ آپ نعت ہیں. آج کل میں نے کچھ یہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو نعت ہیں یہ عجیب سے کلر کے پردے ڈالے ہوتے ہیں اور بڑا میک اپ اور فیشل وغیرہ بھی سننے میں آیا کرتے جی ہیں. بالکل ایسے. آپ کی نظر میں آپ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سنا رہے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے نیٹ پہ جب بھی دیکھا ہے محمد علی ظہوری صاحب جو ہیں ان کو دیکھا ہے، خورشید احمد کو دیکھا ہے، سید زبیب شاہ صاحب ہیں، سید سلمان کونین شاہ صاحب ہیں، ان کا سب کا جو نعت پڑھنے والے لوگ ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں، جو کلام معیاری پڑھتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کا لباس سادہ ہوگا. کیا بات. اب تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ نعت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سرکار کی ثنا یہ میرا دن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پوری عمر سادگی میں گزار دی. جی بالکل. تو ہمیں ایڈوائز بھی یہی کیا گیا ہے ان کے، یہی ہے کہ یار میانہ روی، جی سبحان اللہ، سادگی ایسی اس میں لائف گزار. اے میرے شاہ شرق و غرب نانے جبیں غزا تیری، کیا بات. اے میرے بوریا نشیں سارا جہاں گدا تیرا. سبحان اللہ. سرکار کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہے نا. کیا بات، کیا بات. آپ کی بہت ساری نعتیں ہیں. جی سر. پڑھی ہیں آموتر، تو وہ کون سی ایسی نعت ہے جو وجہ شہرت بنی؟ نعتیں تو آپ نے بہت پڑھی ہیں نا. جی جی. اس میں منقبت بھی ہوگی، سیف الملوک بھی ہوگا، بہت سارے. وہ کون سی ایسی چیز تھی، ربائی تھی، نعت شریف تھی، حمد شریف تھی کہ جو کہ جب آپ نے پڑھی جی کسی محفل میں تو نشائی
यानी कि दुनिया के लब पे आ गया। जी बिल्कुल, कलाम इकबाल था, लौह भी तू कलम भी तू, क्या बात। तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आबगी न रंग तेरे मुहित में हबाब। जब मुझे ट्रेनिंग देने के बाद मेरे पीर मुर्शद हज़रत अल्लामा डॉक्टर खिज़र नशाही रहमतुल्लाह अलैह, आपने दारुल फ़ुक़रा नशाहिया में मुझे जब वो सामाइन के सामने पेश किया, तो तब मैंने ये कलाम पढ़ा और लोगों ने बहुत सराहा, सब सुनने वाले, क्योंकि मेरे पीर मुर्शद PhD डॉक्टर हैं, अच्छा, तो उनके लेवल के लोग थे सामने बैठे हुए, ठीक तो हो। उन्होंने बहुत दाद दी और इज़्ज़तों से नवाजा। वो लम्हा आज तक नहीं भूला। मैं चाहूँगा कि मैं लौह भी तू कलम भी तू। जी जरूर, आप ना भी गए तो मेरी ये जी। फरमाइश थी उसके चंद अशार मुझे भी सुनाएं और हमारे नाज़रीन को भी। जी इंशाल्लाह। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद किताब, आम भी जाब, मेरा सजूद भी जाब, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद किताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल साहब की जो शायरी है जी वो आम बंदे की तो समझ में ही नहीं आती है, और आपने बड़े अच्छे अंदाज से उसको पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने मुश्किल अशार और इतनी अच्छी तर्ज लगाई कि यकीन करें बड़ा मज़ा आया। तो अब मुझे ये बताएं, जो पुराने नात हाँ थे, जी अब मैं देखा है कि ज़्यादा क्लासिकल रंग है जी जी नात पढ़ने का। जो पुराना अंदाज था नात हाँ का और जो मौजूदा अंदाज में, इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? पहले जो नात खां थे वो खुलूस से पढ़ते थे। क्या बात, क्या अब बात। नात तो है लेकिन खुलूस नज़र नहीं आता। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत कम देखने को मिलता है। जो असातिज़ा हैं, सैयद ज़ुबीब शाह साहब हैं, सलमान कुनैन शाह साहब, सैयद मंजूरुल कुनैन शाह साहब, नात अगर उनकी सुनी जाए तो फिर हम उनके आगे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जो मौजूदा नात हैं, जी ये पहले वाले जो नात हैं उनकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नात पढ़ने में, और ये कह लें कि स्टाइल होने में, या वो जो इनमें कुछ ओवर एक्टिंग कर लें, या ये मुझे ही नज़र आता है, या ये वाकई है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है? मैं ये समझता हूँ कि स्टेज पे नात नहीं रहेगी, अब सिर्फ स्टेज है और अदाकारी है। यानी कि आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो बहुत गया। डिफरेंस। आप पुराने बुजुर्गों की नातें देखें, यूट्यूब पे बहुत कुछ है देखने को। वो नात पढ़ा करते थे, साउंड नहीं होता था, आम स्पीकर थे, लेकिन हर आंख अश्क बार होती थी आगे। बिल्कुल सही। अब स्टेज पे खड़े होके वो ऐसे ऐसे बाजू लहराएं, वो पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे वास्ते डालते हैं। वो बंदा जो है ना, जो सुनने आया होता है, वो बेजार हो जाता है। नात के अलावा जी रुबाई सैफुल मलूक भी पढ़ते हैं? जी मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो अगर हमारे नाज़रीन को कुछ अशार सुना दें उसके। जी जरूर सुनो बेली 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 सब जग आखे, ते मैं भी आखां बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा
सुंजी पई हवेली ते विछड़ गया मेरे दिल दा जानी विछड़ गया मेरे दिल दा जानी ते मैं कखां दे रुल गई फुल्लां नालों मेरी नाजुक जिंदड़ी जेड़ी विच कंडियां दे तुल गई ते गम सजना दे गम सजना दे मैनू मार मुकाया ते मैं तकड़ी बन के तुल गई एक माया तेरी याद न भुल दे बाकी हर शे जग दी भुल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अब तक जितनी भी नातें पढ़ी इनमें ज़्यादा जो क्लासिकल रंग दिखाई देता है, जी सर। तो बाकी नातें भी शान तो वो हमारे आकाए दो जहां के बारे में जो भी अल्फाज है जो भी है वो एक हसीयत दर्जा रखती है। क्लासिकल जो है ये थोड़ा मुश्किल है मेरी नज़र में। जी आपकी राय के मुताबिक क्या है कि ये क्लासिकल जो नात है ये वाकई पढ़ना मुश्किल है या कि एक ही लय एक ही सुर है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ये मुश्किल काम है और ये हर किसी से होता भी नहीं है। मैं भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये कर सकूँ। हाँ अलबत्ता कोशिश है, कोशिश अगर वो कबूल करें तो अमली। भाई जब आप महफिल में जाते हैं जी तो नात की तो ऑलरेडी डिमांड होती है, ठीक है, तो कभी कोई आपने ऐसी रवाई भी पढ़ी है कि जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो कौन सी रवाई है? जी बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। वो रुबाई मुझसे सुनी जाती है, बल्कि 2 रुबाइयाँ हैं जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, ठीक है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी ज़रूर। कदे गुलाम अरबियां दी करन मंजूर बहार आ जाए ते इजड़ चार दी फिरा में बदुआं दे ते मेरा गोलियां विच शुमार आ जाए ते चुम्मा पैर मदीने दे कुत्तियां दे ते मेरे इश्क च होर निखार आ जाए ऐसे लई सरदार मैं करां सब कुछ कमली वाले नु मेरे ते प्यार आ जाए ऐसे लई सरदार मैं करां सब कुछ कमली वाले नु मेरे ते प्यार आ जाए मेहरबाना सुल्ताना तेजी शाना बड़े कर्म कमाए नी भला होवी कखां विच रुलदे सी बख्त साडे कखों लख बनाए नी भला होवी ते कलर शोर जमीन ते मेरी बाना बूटे
ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦੇ ਬਾਤੇ ਪਏ ਨੀ ਭਲਾ ਹੋਵੀ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ سامنے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بس نام کے ہیں تخت آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل آئے تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل